بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں جناب حاضر ہیں، اور آج کی 3-4 بڑی خبریں ہیں جس کو ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہے آپ لوگوں کی خاطر، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ملک میں ہیجانی کیفیت برپا ہوئی، اور شکر کریں کہ کچھ حالات بہتری کی طرف پہنچ گئے۔ جناب آج جو میں نے آپ کے سامنے 3 بڑی خبریں، 3 بڑی باتیں، ان پہ تجزیہ کرنا ہے۔ ان میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ فائنل کال تو دے چکی ہے، اور لیکن گو کہ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارا دھرنا جاری ہے، لیکن دھرنا کئی بار نظر کوئی نہیں آ رہا، اور فائنل کال تو گئی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جو معذرت بہت زیادہ طبیعت خراب جا رہی ہے، طبیعت کی خرابی ہے تھوڑی سی، جو بھی میں کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو ابھی ہو رہا ہے اس دھرنے کے بعد، اور جو پی ٹی آئی کے اندر جو ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ سے میں ڈسکس کروں گا، لیکن جو مین باتیں ہیں ان میں ایک تو بات یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے، اور کوشش کون سی ہو رہی ہے کہ اس پہ پابندی جائے لگ، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کسی ڈیل کے تحت باہر آ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں اور بنی گالا شفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کدوں ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک اور ویری امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا بشرا بی بی گرفتار ہوں گی، اہم ہے نا یہ بھی بات، یہ باتیں آپ کو ساری میں بتانی ہیں۔ اور سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات میں کرنے لگا ہوں جو آپ کی جناب بڑی فیورٹ ہونی چاہیے، اور فیورٹ بھی ہے۔ بشرا بی بی بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہیں ڈیل کے تحت، کہا جاتا ہے کہ ڈیل کے تحت بنی گالا سے باہر نکلی ہیں، ڈیل کے تحت جناب گاڑی اندر گئی ہے، اور گاڑیاں اندر گئی ہیں جیل کی، اور پروٹوکول کے ساتھ پی ٹی آئی کی پرجائی کو لے کے آئی ہیں، اور بنی گالا سے ہاتھ لگوانے کے بعد اور کوئی پھونک مروانے کے بعد سدھا پشاور پرجائی چلی گئی۔ اور پرجائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرجائی نے جناب جو غیر ملکی خفیہ ہاتھوں کی نمائندگی کہتے ہیں کر رہی ہے، یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ جناب محسن نقوی صاحب نے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں کے، غیر ملکی خفیہ ہاتھوں کے اشاروں پہ چل رہی ہیں بی بی، یہ جناب وزیر داخلہ صاحب نے کہا تھا۔ اب ایک تھیوری یہ ہے جو نظر بھی آئی ہے، تھیوری تو نہ کہیں، جو ایک کام نظر آیا وہ یہ ہے کہ بشرا بھی باہر نکلی ہیں، سارے کہہ رہے تھے جناب کہ سنجانی رک جانے ہیں، 26 نمبر چنگی پہ رک جاتے ہیں، یا پشاور موڑ پہ ادھر دھرنا دے دیتے ہیں، لیکن بشرا بی بی نے کہا نہیں، ہر حالت میں ڈی چوک بجایا جائے گا، اور جس کی وجہ سے فساد بڑھ گیا، فساد ہو گیا، اور پی ٹی آئی کے بندے بھی شہید ہو گئے، اور اس سے پہلے سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی شہید کر دیے گئے۔ اور جب سیکیورٹی فورسز کے لوگ یعنی کہ پولیس اور رینجر کے لوگوں کو شہید کیا گیا، تو پھر اس کے بعد تو انہوں پتہ ہی کی ہونا سی، وہ جناب وہی ہویا کہ یہ ہٹ نہیں رہے سن، روش اپنائی ہوئی تھی، اور پھر غریبوں کے بچے لقمہ اجل بن گئے۔ وہ جناب کچھ شہادتیں ہوئی ہیں جن کا فگر ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے پی ٹی آئی کو، لاشوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو فگر ہے نا، یعنی کہ تعداد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعداد بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ان کا وزیر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کتنے دس رہے ہیں بندے فوت ہوئے نے، کوئی کتنے شہید ہوئے نے دس رہے ہیں، کوئی کتنے دس رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کو خود ہی نہیں پتہ کتنے ہوئے ہیں، اور بہرحال کچھ ہوئے ہیں جس میں جو تعداد ہے وہ زیادہ نہیں ہے، تقریباً ابھی تک کا جو فگر صحیح ہے وہ یہی ہے کہ 5-4 ہی ہیں بہرحال جو آ رہے ہیں، باقی زخمی کچھ ہیں، اور اسی طرح 7-8 جو شہید ہوئے ہیں جناب ادھر سے دوسری سائڈ سے، یعنی کہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی۔ یہ فساد ہو گیا، جھڑپ ہو گئی، کسی ایم این اے ایم پی اے دا کوئی منڈا نہیں آیا، بشرا بی بی دی پرانی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں آیا، غریبوں کے بچے جناب اس میں جھونکے گئے تھے، وہ زبردستی اپنے وزیر اعلیٰ کو پکڑ رہے تھے کہ تو بھاج جائے گا، تو نہیں جا کسی پاسے علی امین گنڈا پور کو، لیکن پھر بھی علی امین گنڈا پور بشرا بی بی کو لے کے رفو چکر ہو گئے۔ اب وہ ساری گیم تو گئی ہے، ہوئی لمبی ہو جائے گی بات، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا سیاپا بشرا بی بی نے ڈالنا تھا، اور کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اور پابندی کے لیے آخری کیل ٹھوکنی تھی، کیل ٹھوکنا سی، یعنی کہ اب وہ کیل ٹھکیا نہیں ٹھکیا یہ اب آپ خود دیکھ لیں، منو تو لگ رہا ہے کہ تھوڑا جا ٹھک گیا ادھا کو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے یہ کیل جڑا ٹھکیا نا ادھا، اس کا ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے
کہ پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ پڑے ہیں. بشرا بی بی نے دوسروں کی سرزنش کر دی جا کے. زبردستی کور کمیٹی کی میٹنگ میں پرجائی آ کے بہ گئی تھی اور اس نے سلمان اکرم راجہ کو بغیرت، بگوڑا، گدا اس طرح کے الفاظ سے نوازا، دوسروں کو بھی نوازا کہ آپ لوگ آئے ہی کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں اور لوگ لے کے آنے تھے اور باقی سیاسی قیادت آئی کوئی نہیں ہے سوائے علی امین گنڈا پور کے. علی امین گنڈا پور میرے ساتھ تھا یا عمر ایوب میرے ساتھ تھا. پرجائی یہ کہہ رہی سی تسی نہیں آئے تو انہوں نے کڈیاں گالاں. پرجائی نے بہت گالاں کڈیاں. بہرحال نیچے سر کر کے بیٹھے ہوئے تھے سارے ہی جی حضوری کر رہے تھے. لیکن سلمان اکرم راجہ لڑ پیا اگوں پرجائی نہ. انہیں کہا کہ تسی یہ گل غلط کر رہے جے، میں عمران خان کا ہوں ورکر، آپ کا نہیں ہوں. میں عمران خان کو یعنی کہ وہی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کون ہوتی ہیں. اس طرح دی گلاں لڑ پے آپس چ. لیکن بشرا بی بی کی بغیر عمران خان میں آپ کو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. پاجی عمران بی بی بشرا آئی ہے تو تھانوں کی لگتا ہے کہ عمران خان رسم بغیر نکل کے آگئی ہوئے گی؟ نہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ رابطہ کر کے سٹنگ کر کے پھر آئی ہے پرجائی. ہوں پرجائی نے کون پڑھے گا؟ تھوڑا دکھاوے کے لیے شاید پرجائی نو پڑھ لین، لیکن پرجائی کو سنیں. حالانکہ کرمینل کیسز بھی بن گئے ہیں تاکہ وہ پھر خفیہ ہاتھوں کے، بیرون ملک خفیہ ہاتھوں کے اس سے نہ نکلیں. اور ہو سکتا ہے بیرونی ملک خفیہ ہاتھوں کے ساتھ کوئی خفیہ ہاتھ اندر سے بھی تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کانسپریسی تھیوری ہے. ایک یہ بیانیہ ہے کہ جناب وہ نہیں پھڑیاں جان گیاں، ایک یہ ہے کہ پھڑیاں جان گیاں، پرجائی پھڑی جائے گی، اندر آ جائے گی، لیکن کچھ عرصہ رہے گی اندر، پھر ضمانت مل جائے گی. اور یہ جو کرنا تھا پرجائی نے پارٹی کو کمزور کر دیا ہے. کارکنوں کو، رہنماؤں کے ساتھ بھی لڑ پڑے ہیں کارکن پی ٹی آئی کے، اور اس وجہ سے پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ بھی، ریزائن بھی، اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ہلچل ہو گئی ہے بہرحال آپس میں پارٹی کے اندر، یعنی کہ رہنماؤں کے اندر. اب نویں لوگ ہوں پتہ نہیں کیڑے انہوں نے لیانے نے، یہ نہیں بہرحال پتہ. تو پرجائی نے سنیا کہ اپنا کام کر گئی. دوسرا نہیں، پرجائی نے ریکارڈ قائم کیا ہے. دوسرا 9 مئی کی طرح کا واقعہ کروایا ہے، اس میں پرجائی کا ہاتھ ہے. اور جو لوگ سیکیورٹی کے شہید ہوئے ہیں اور جو جناب فساد ہوا ہے اس میں پرجائی کا نام ڈال دیا گیا ہے. 7 نئے کرمینل جناب پرچے جناب کاٹ دیے گئے پرجائی کو. اور کہا جاتا ہے کہ یہ نیب والی جو ٹیم گئی ہوئی ہے نا اسلام آباد سے کے پی کے خیبر پختونخوا، اور وہاں پہ جا کے وہاں کی جو خیبر پختونخوا کی جو نیب ہے وہ، اور خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے آئی جی کے تھرو انہوں نے کہا جی تعاون فرمائیں اور بشرا بی بی نے پھڑاؤ. ایک تے اے جناب ہے. ہوں دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جو اگر تے پرجائی نہ پھڑی گئی، تھوڑی جی پھڑی گئی یعنی کچھ عرصے کے لیے، تے سمجھ جانا چھٹ گئی اگر اس تو بعد، تے سمجھ جانا اے جناب انہوں نے اتو ہی ہے مرہونے منت ہے انہوں نے. اور اگر پرجائی نہ پھڑی گئی پھر پھڑی گئی اگر اور پکی رہ گئی کچھ عرصہ، تو 3 مہینے تک انتظار کریا کرو، بے صبرے نہ ہویا کرو. تو پھر سمجھ جانا کہ پرجائی نے کام پایا ہے اور پارٹی نے جو نقصان پہنچانا سی پچو کے پارٹی پن توڑ کر کے تے پرجائی ہو جاندی پئی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ویری امپورٹنٹ وہ ہے کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل کے تحت عمران خان باہر آ رہے ہیں یا نہیں. یہ بھی ویری ویری امپورٹنٹ بات ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فائنل کال تھی یہ، وہ ہو گئی ہے. ہون فساد نہیں ہوئے گا، دھرنا نہیں ہوئے گا، احتجاج نہیں ہوئے گا. عمران خان صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یہ ہو چکی ہے. بشرا بی بی عمران خان مل کے باہر آئی سی کہ آخری فائنل کال میں کر لوں. عمران خان نے کہا یہ فائنل کال میں دے دوں، اور بشرا چلی جائے گی اور بشرا جا کے یہ فائنل کال کو لیڈ کر لے گی. اور پھر جو بھی ہوگا کوئی نہیں، تھوڑی بہت ہلاکتیں ہو جائیں گی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اگر ہو جائیں گی تو اسی زیادہ ساڈے جڑے باہر دے پاگل بیٹھے نے بیرون ملک سوشل میڈیا والے، تو وہ انہوں نے تلن گے تھوڑا جہا تاکہ ہماری بھی کچھ بچن دیو نا. تو یہ ساری یہ ایک باخبر ذرائع بتا رہے ہیں بات، ٹھیک ہے بھائی. اور اس میں نجم سیٹھی صاحب کو بھی میں نے سنا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جو جناب عمران خان صاحب آنے والے کچھ مہینوں میں 2-4 مہینوں میں باہر آ جائیں گے اور بنی گالا میں ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا اور عمران خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اور بشرا بی بی کا بھی اہم رول ہے. بشرا بی بی اور عمران خان صاحب دونوں بنی گالا میں خوشی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن پاکستان میں فساد نہیں کریں گے، دھرنے کی کال نہیں دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو نہیں لتاڑیں گے، صرف حکومت کو لتاڑتے رہیں گے. اسٹیبلشمنٹ کا بالکل نام نہیں لیں گے. حافظ صاحب کا یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا بھی نام نہیں لیں گے، بالکل کسی نو کرٹیسائز نہیں کریں گے. تو پھر آگے بہ جائیں گے
اور پھر ایک اچھا میسج آئے گا کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو ہوا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تو یہ ایک کانسپریسی تو نہیں, ایک خبر ہے نجم سیٹھی صاحب کی. میں کہتا ہوں دازنا, خیر تمہیں پتہ نجم سیٹھی صاحب جناب سینئر آدمی اور اچھی خبریں بہرحال دیتے ہیں. اچھا ایک تو یہ بات ہے. اب جو رہ گئی پابندی, پی ٹی آئی پہ پابندی کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں قرارداد پیش کر دی گئی تھی, پھر اس کے بعد پنجاب میں بھی قرارداد پیش کر دی گئی ہے, بلکہ ابھی عظما کاردار آپ کو پتہ ہے پہلے پی ٹی آئی میں تھی, ان کے تھرو جناب پی ٹی آئی پہ پابندی کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی پہ پابندی لگتی ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے, دو واقعے تبدیلیاں کرا, لیکن آج ایک اجلاس تھا قومی امن سلامتی کا, جناب ایک اجلاس تھا جس میں آرمی چیف صاحب بھی تھے اور جناب وزیر اعظم پاکستان بھی تھے. اور وزیر اعظم پاکستان نے پہلی دفعہ جناب فتنہ فساد کہتا ہے اس پارٹی نو, اور پابندی لگنے کے حوالے سے بھی کہہ دیا, اور فتنہ فساد کہہ کے نام لیا, اور یہ خون خرابہ کا ہے. اور ایک ٹاسک فورس بھی اسلام آباد میں بنا دی گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوگی تاکہ فساد پیدا نہ ہو سکے, اور اسلام آباد کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا کہ اسلام آباد سے آگے کوئی پن توڑ نہیں کر سکے گا. ایک تو یہ ہے, پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب آرمی چیف کے سامنے پی ٹی آئی کو جناب کہہ رہے تھے کہ یہ فتنہ فساد ہے. تو یہ تھوڑا سا ہے فرق, اور ساتھ ہی کہا تھا اس پہ پابندی ہونی چاہیے. اب پابندی کے حق میں کون ہے, پابندی لگانا کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی پابندی نہیں لگانا چاہتی. پیپلز پارٹی اس لیے بھی نہیں لگانا چاہتی کہ پی ٹی آئی نے جتنا ٹف ٹائم نون لیگ کو دیا ہے وہ تقریباً 95% نون لیگ دیے مٹی پلید کر دے رہ گئے نے, اور پیپلز پارٹی کی مٹی تقریباً 5% میرے خیال انہوں نے کیتی ہے پی ٹی آئی نے. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگلی حکومت بھی ان کی ہے, ان کو میرے خیال میں شاید بہت زیادہ اعتبار کی اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی کسی بھی سیاسی پارٹی پہ پابندی نہ لگائی جائے. اچھا ایک اور بات بھی ہے, پابندی اگر پی ٹی آئی پہ لگ بھی جاتی ہے تو ایم کیو ایم کی طرح ایم کیو ایم پاکستان آ جائے گا, اسی طرح پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی پی آ جائے گی, اور بی بھی آ سکتی, ہو سکتا ہے بشرا بھی کہہ دیں, اور عمران خان صاحب اگر صحیح نہیں رہتے یا جیل میں ہی رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے, اور لمبے عرصے کے لیے چلے جاتے ہیں یا ان کی صحت کوئی خراب ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو پی ٹی آئی نا جناب پیپلز پاکستان تحریک انصاف بشرا ہی نہ ہو جائے گی. کیونکہ بشرا نے جو کام کیتا ہے بیرونی خفیہ جو ہاتھ ہے ان کے لیے, وہ جناب اس نے کیل ٹھوکتی ہے, ویسے کیل ٹھونک دی ہے, کتنی ٹھونکی ہے ادھی, بس یہ میں نے کہا آپ کو بتاؤں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس لیے پی ٹی آئی پہ پابندی جو ہے اتنی آسان اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اجازت نامہ چاہیے, الیکشن کمیشن والے پاسوں میں اجازت نامہ چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کی چاہتی ہے یہ بھی ایک اجازت نامہ چاہیے, پارٹیاں دے حوالے نال اے این پی واحد جماعت ہے جو باقاعدہ کھل کے غیر لاگی ہے. احمد ولی خان نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی بالکل انہاں پہ پابندی ہونی چاہیے. اب آنے والا جو وقت ہے یہ بتائے گا کہ کیا پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے یا نہیں. مشکل ہے, اگر ایک ادھر واقعہ ہو آؤٹ آف کنٹرول ہو کے ورکروں نے دیا کر تو پھر جناب تو پکی لگ جائے گی پابندی. تو فی الحال میں نے کہا سچی فیئر تجزیہ آپ کو انفارمیشن دینی تھی وہ میں نے دی ہے دے, اور مینوں فی الحال فوری طور پر اجازت دے دو. انشاءاللہ اگلے ویلاگ چ دوبارہ نویں انفارمیشن لے کے بھرا تہاڈے سامنے حاضر ہوئے گا. اللہ حافظ.